عمرانہ مشتاق، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تھوڑے دن پہلے ایک بہت زیادہ شور و غوغا تھا، اس پہ میں نے ایک نشو جو ہماری فلم سٹار ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ویڈیو بھی بنائی۔ ڈاکٹر ممیتا کا کیس، ریپ کیس بہت ہائی لائٹ ہوا تھا اور ہر بندہ اس پہ ویڈیو بنا رہا تھا، سارا انڈیا بنا رہا تھا، سارا پاکستان بنا رہا تھا، پوری دنیا کی خواتین سراپا احتجاج تھیں، کیونکہ وہ بڑا بے رحمی سے جو ہے وہ اس کا ریپ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ٹرینی لڑکی تھی جو کہ پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے واقعے ہوتے ہیں، چاہے وہ زینب کا ہو، چاہے وہ موٹر وے پہ ہو یا اور بے شمار بچیوں کا ہو، تو وقتی طور پہ تو خبریں بنتی ہیں، ہم جیسے لوگ ان پہ پروگرامز بھی کر دیتے ہیں، لیکن حکومت نے بظاہر قانون سازی بھی کی ہوئی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں روک سکا ان کو، اور نہ وہ رک رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ممیتا کا بھی جو ہوا تو اس کی بھی کیا فالو اپ دینا، کیا اپڈیٹ دینا، وہی جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہوا سو ہوا، اب آپس میں گورنمنٹس لڑی جا رہی ہیں، ایک پارٹی دوسرے کو بلیم کر رہی ہے، اس کی کمزوری ہے، ممتا کلکرنی کی ہے، دوسرا بنرجی کی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جی فلاں کی غلطی ہے، اور آپس میں ہی جو ہے نا، تاکہ جو اصل ایشو ہے وہ تو کہیں اور چلا جائے۔ پرنسپل صاحب پہ طرح کے الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ پرنسپل کی نو ڈاؤٹ بہت ساری کرپشن سامنے، جب ادارے کا جو سربراہ ہے، جو ملک کے جب سربراہ یا ادارے کے سربراہ جب وہ کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر نیچے تو پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہی اس ہاسپٹل کے ساتھ بھی ہوا کہ وہاں جو تھا وہ پرنسپل جو تھا وہ ہر لحاظ سے غلط آدمی تھا، تو اس کو کیا احساس ہو سکتا تھا کہ خواتین کی عزت کا بھی احساس کرنا ہے، ان کے ناموس کا اظہار جو ہے وہ احساس کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ احساس کرنا ہے۔ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو ممتا بنرجی ہیں وہ بھی اپنے دور حکومت میں ویسے بظاہر بڑی سادہ زندگی گزارتی ہیں، 2 چھوٹے کمروں میں شاید وہ زندگی گزارتی ہیں اور بڑی سادگی سے زندگی گزارتی ہیں، لیکن جب کبھی عورتوں پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ آیا تو کبھی انہوں نے عورتوں کے لباس پہ بات کر دی ہے کہ جی انہوں نے لباس نہیں ٹھیک پہنا، کبھی کہا کہ جی بوائے فرینڈس بنا لیتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر بچیاں غلط لباس پہن رہی ہیں یا بچیاں کوئی معاشرے میں غلط کام کر رہی ہیں تو اس کا قصور کس کا ہے؟ کیا کوئی قانون سازی ایسی ہوئی ہے یا گھروں میں تربیت کا فقدان ہے؟ کیا گھروں میں ہم اپنی ذمہ داریاں ایز اے پیرنٹس اور ایز اے استاد ہم پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم بچیوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو بتا رہے ہیں؟ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں اب یہ جو لبادہ کہ بچیوں کو یہ بھی نہ پتہ چلے وہ بھی نہ پتہ چلے، اس سے ہٹ کے ہمیں اب نکلنا ہوگا۔ ہمیں اپنی بچیوں کو ڈو اور ڈونٹس کا تو بتانا ہی ہے، ہمیں لڑکوں کی بھی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے اور ان کو بھی ڈو اور ڈونٹس بتانا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن کی طرف آنا ہوگا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتائی، کیونکہ ظاہر انسان کے ساتھ وابستہ جو بھی چیز ہوگی اس کا انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ چیز جو کہ پریکٹیکل کر کے بچے پتہ کرتے ہیں ہمیں ان کو پہلے سے بتانا، ہمیں بتانا ہے کہ کس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچ سکتے ہیں۔ معاشرے میں تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بولتے ہوئے وہ کہانیاں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے جو سننے میں آتی ہیں، جو دیکھنے میں آتی ہیں، جو اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ انسان کی جو ہے نا وہ زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھی مرد جہیز مانگتا ہے، مرد یہ کرتا ہے، مرد وہ کرتا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں قصور کس ہے؟ قصور اس کی فیملی کا ہے، اس کے پیرنٹس کا ہے، خاص طور پہ ماں کی تربیت کا ہے۔ اگر ماں شروع سے اس کو بتا دے کہ بچہ یہ بھی غلط ہے، یہ جہیز لینا غلط ہے، عورت کی طرف غلط نظر اٹھانا غلط ہے، یہ غلط ہے، رشتوں کو احترام سکھایا ہوا، رشتوں کا بتایا ہوا کون سے رشتے کے ساتھ کس حد تک آپ کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کے درس دیے ہوں، تو پھر کوئی تیزاب پھینکے کسی پہ، کسی کا چہرہ جلائے کوئی مرد، کیا کوئی جہیز کے لیے لڑکیوں کے گھر برباد ہوں، ان کی طلاقیں ہوں؟ تو یہ پھر اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ جی ساس بری، بھی ساس کون ہے؟ ساس ماں ہے۔ تو ہمیں بچوں کی تربیت پہ بہت زور دینا ہوگا، ہمیں بچوں کی ایجوکیشن پہ بہت زور دینا ہوگا، اور بچوں کو ہمیں وہ ایجوکیشن ضرور دینی چاہیے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، آج کل میں یونیورسٹی میں سوک
سوکس اینڈ جو ہے کمیونٹی مینجمنٹ پڑھا رہی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میں پڑھا رہی ہوں، جب میں بچیوں کو خاص طور پہ اور بچوں کو دونوں کو ان کے رائٹس بتا رہی ہوں، ان کی ڈیوٹیز بتا رہی ہوں، گورنمنٹ کے جو ہیں وہ ڈیوٹیز بتا رہی ہوں، اپنی جو ہیں سٹیزنس کی جو ڈیوٹیز بتا رہی ہوں، تو ہمیں واقعی ہی ان ایسے جو سبجیکٹس ہیں ان کو بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ جو بچے نہیں پڑھ رہے ان کو ویسے ہی آج کل نیٹ پہ کیا چیز اویلیبل نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اور صرف نالج نہیں، ہمیں اس کی اسکل بھی آنی چاہیے کہ صرف پڑھ ہی نہیں لینا، ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور ہمیں دل میں وہ درد پیدا کرنا ہے جس سے ہم وہ عمل کر سکیں، ہم اپنی جو معاشرہ ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور حکومتوں سے میری درخواست ہے، چاہے وہ انڈیا کی ہوں چاہے پاکستان کی ہوں، جو بھی میری زبان کو سمجھ رہے ہیں، کہ پلیز خدایا عورت جو ہے وہ اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئے، وہ اپنے حقوق کے لیے، اور پھر جب وہ سڑکوں پہ نکلتی ہے اور حقوق مانگتی ہے تو پھر وہ غلط طریقہ بھی اپنا لیتی ہے، اس کے ساتھ بہت سارے غلط لوگ، بہت سارے غلط ادارے اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں، اور جو اس نے نہیں، جو مانگنا ہے وہ مانگ نہیں رہی ہوتی، اور جو نہیں مانگنا وہ مانگ رہی ہوتی ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جرابیں کیوں دوں، میں روٹی کیوں پکاؤں۔ بھی یہ باتیں وہ ہیں جو ہم نے فیملی نے طے کرنی ہے، میاں بیوی نے یا ماں باپ نے، بھائیوں نے، ہم نے آپس میں طے کرنی ہے کہ بھی اس کی ڈیوٹی یہ ہے، یہ کما رہا ہے، یہ بھی کما رہی ہے، اس لیے گھر کو ہم نے شیئر کرنا ہے، کاموں کو شیئر کرنا ہے۔ جب